الفاتحہ۔ حضرات، مجمع کا عالم آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے تک ہے، تو پلیز جو ہے وہ آ جائیے خود سے آ جائیے، ورنہ بیچ میں جو ہے وہ خود ہی آپ لوگوں کو خلل پڑے گا۔ اور میں یہی کہوں گا کہ جتنے لوگ پہلے سے آگے آ جا رہے ہیں، بیچ میں پھر جو ہے وہ امجد صاحب جس کو بھی بھیجنا ہو ابھی بھیج دیجئے، تاکہ جگہ بنا کر کے بیٹھ جائیں۔ مجلس شروع ہونے کے بعد پھر خلل پڑے گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی البطحی الابتہی التہامی الدافع جیشات الاباطیل والدامغ صولات الازالیل، مولن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاءوا به، ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، اسلام اور عزاداری کے موضوع پر ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز اس سال 26 محرم سے کیا تھا، آج یہ اس سلسلہ ذکر و بیان کی 9ویں مجلس ہے۔ انشاءاللہ کل اس سال کے عشرے کی اختتامی مجلس اسی اعتبار سے بعد نماز مغربین منعقد ہوگی۔ انشاءاللہ آپ حضرات تشریف لائیے گا۔ مسلسل عرض کیا جا رہا ہے کہ گفتگو کا ذریعہ خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زبان مبارک پر جاری ہونے والے الفاظ جو نہج البلاغہ کی زینت ہیں، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان۔ یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ میں نے پہلی اور دوسری مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس قول کو ذریعہ بنا کر میں آن لائن ایک پورا عشرہ پڑھ چکا ہوں، لیکن وہ 30-35 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا۔ لیکن اسلام اور عزاداری کے موضوع پر اس وقت موضوع تھا اسلام اور حالات حاضرہ، لیکن یہ موضوع اتنا وسیع ہے اور میں مسلسل گفتگو کرتا ہوں اس حوالے سے، لیکن ہمیشہ ایک نیا رخ، ایک نئی بات، جو لوگ بھی مجھ سے مسلسل سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں پورے عشرے میں 2 رخ تھے۔ ایک تو تمام انبیاء کا ذکر اجمالی طور پر، خصوصی طور پر جناب ابراہیم کا تذکرہ،
اس لیے کہ اسلام کی توضیح و تشریح کے لیے ویسے تو ہم اجمالی طور پر 1,24,000 انبیاء کو مانتے ہیں، ہمیں جن کے نام نہیں بھی پتہ ہیں انہیں بھی ہم مانتے ہیں، اور یہی مقام افسوس بھی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا نبی کی زبان سے ماننے پر آتا ہے تو جن کے نام نہیں بھی پتہ انہیں بھی مان لیتا ہے، اور جب نہیں ماننے پر آتا ہے تو جن کے نام نبی نے بتائے ہیں انہیں بھی نہیں مانتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھئی دیکھیے ذات ایک ہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کا سورس، ذریعہ، وسیلہ ذات حتمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس سے بھی پوچھئے وہ یہی کہے گا نبی کتنے کا 1,24,000، کم و زیادہ تو نہیں۔ نام پوچھئے تو کہے گا نام پتہ نہیں۔ مانتے کیوں ہو؟ کہتا ہے سچے نبی نے کہا۔ تو سچے نبی کے کہنے سے ماننے پر آئے تو آپ نے 1,24,000 مان لیے۔ اگر عقل ہی لگانا ہے، غور و فکر ہی کرنا ہے تو یہاں پر بھی ذرا سا سوچو کہ بھیا ہم اتنے ہی کو مانیں گے جتنوں کا نام قرآن میں ہے، یعنی جی جی ہاں کیوں؟ اچھا مجھے اس سے کچھ کام لینا ہے، میں اس کو آف کرے دے رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیے آپ محمد والے محمد پر۔ تو یہی تو ہوتا ہے ہمارے ساتھ، قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے، قرآن میں دکھائیے۔ اگر قرآن میں نہیں ہے تو ہم کیوں مانیں؟ تو پھر قرآن میں تو 25 نبیوں سے زیادہ کے نام نہیں ہیں۔ قرآن میں اگر دکھانا ہے تو پھر آپ کہیے کہ نہیں جتنے نام قرآن میں ہیں، اور اہل قرآن جو بنتے ہیں پورا ایک فرقہ بن گیا اس نام پر کہ سوائے قرآن کے، تو بھیا در آل محمد پر آئے بغیر یا آل محمد کی دشمنی میں بنام قرآن کیا کیا چھوڑیں گے آپ؟ قرآن میں سے تو آپ 2 رکعت نماز بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صاحبان علم جانتے ہیں کہ قرآن میں اقیم الصلاۃ ہے، صلاۃ کی تفصیل نہیں ہے۔ پورے قرآن کو ایک ایک سورہ، ایک ایک آیت پڑھ جائیے، کہیں آپ کو لکھا ہوا نہ ملے گا کہ صبح کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، لیکن آپ سب سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ تو بھیا قرآن میں جب یہ تعداد لکھی نہیں ہے، نہ 1,24,000 انبیاء کی تعداد، نہ 2 رکعت نماز کی تعداد، لیکن سورس تو وہی بنتا ہے نا۔ آپ نے کہا ہے تو نہیں، لیکن نبی نے بتایا، تو جب نبی کے بتانے سے 1,24,000 کو ماننے کو تیار ہو، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز پڑھنے کو تیار ہو، تو اسی نبی نے تو 12 اماموں کے نام بھی بتائے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ میرے خیال سے مجمع کو بہت بڑا جواب ملا ہوگا کہ بھائی قرآن قرآن قرآن، ہر مسئلے میں قرآن کا سہارا لے کر کے آپ حقائق کو رد کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں تو پھر تو بہت سی چیزوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ لیکن ہمارے یہاں کے خطبہ بھی ایسا ہی طریقہ اور سلیقہ اپناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے خطیب اپنے مسلسل سننے والے مجمع کا خیال رکھتا ہے، اور مجھے بھی رکھنا چاہیے۔ دور سے بہت سے لوگ آتے ہیں، ان میں سے ایک اسلم ہاشم صاحب بھی ہیں، روز بہت پہلے سے آ جاتے تھے، لیکن آج میرے خیال سے ٹریفک کی وجہ سے، ابھی سہیل چوہان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ٹریفک کے مسائل، بہرحال اور بھی گاڑی وغیرہ کے، لیکن آپ تھوڑا سا آگے اور بڑھائیے، بس یہ آخری کال ہے یہ
جس کو آنا ہو آگے بڑھائے. اب اس کے بعد جو ہے وہ گنجائش نہیں رہے گی. اور میں پھر کروں کام وہی، وہ قول، وہ نام امام کا کہ جس کے بعد احتراماً اگر کھڑے ہو جائیں آپ تو بڑا مناسب ہے. وہ ہے امام زمانہ کا لقب امام قائم علیہ السلام. آپ حضرات جو ہے وہ بالکل بہت تیزی کے ساتھ جو ہے جگہ بنا لیجئے. نعرہ صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد والے محمد پر. بھائی دیکھیے، بہرحال تھوڑی سی تنگی اگر ہو تو میں یہی میں کہتا ہوں کہ اتنا ہی جگہ بنائیے گا کہ آپ کی گردن میں درد نہ ہو. بہرحال تھوڑا سا بھائی اشارے جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بھائی اس فین ہٹا دیجئے. یہ آج جو ہے وہ پھر وہی میں 4 مصرے پڑھوں تبھی مسئلہ بنے گا. 1 منٹ یہ فین اس کو آف ہی کر دیجئے. بھائی بتا دیجئے، اب پوری طرح سے بتائیے اب آواز صحیح ہے؟ دیکھیے محسن بھائی پھر بعد میں نہ کہیے گا، ابھی طے کر لیجئے تاکہ میں مصرے پڑھوں تو پھر. کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے؟ کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے؟ یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. کسی اہل ہجر کی بد دعا ہے یا خودسری کا قصور ہے؟ یہ جو بات بن کے بگڑ رہی ہے تو کوئی بات ضرور ہے. میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر. میں چراغ لے کے ہوا کی زد پہ جو آ گیا ہوں تو غم نہ کر. میں یہ جانتا ہوں کہ میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ ضرور ہے. صلوات دیجئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں جو ہوگا وہی مانیں گے، تو آپ 1,24,000 انبیاء کو تو مانتے ہیں بغیر قرآن میں سب کے نام دیکھے ہوئے. اور پھر جب آدمی جو ہے جان کو بن جاتا ہے تو پھر ہمارے بزرگ علماء نے جیسا سوال ویسا جواب. ہم سے جب گھبرا کر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا مجلس قرآن میں ہے، ماتم قرآن میں ہے، زنجیر زنی قرآن میں ہے، یہ قرآن میں ہے، وہ قرآن میں ہے، تو خطیب اکبر تابہ سرا مرحوم نے کہا کہ بالکل ہے، سب کچھ قرآن ہی میں لکھا ہوا ہے. توجہ فرمائیے گا، کہا ایک ایک چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے. اب طرف نے گھبرا کر کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا وہیں پر سب کچھ لکھا ہوا ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حج کرنے جاؤ تو کعبے کے ساتھ طواف کرو، جانور ذبح کرو، سر کو منڈواؤ. بھائی یہ سب کچھ جہاں لکھا ہے نا، ذی الحج کے مہینے کے جہاں سارے تفصیلات لکھے ہیں، اسی کے بعد پورا محرم لکھا ہے. اسی کے فوراً بعد پورا محرم لکھا ہے. تو طرف نے گھبرا کر کہا یہ سب تو نہیں لکھا. تو نہیں لکھا تو آپ حج کرتے کیوں ہیں؟ کہا نبی نے بتایا. تو نبی کا یہ بتانا تو سمجھ میں آتا ہے، اور خطبے کا منقطع کرنا، پشت پر حسین ہو تو سجدے کو طول دینا. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر. بڑی توجہ عزیزان محترم. تو بہرحال میں اسلام اور عزاداری کے لیے نہج البلاغہ سے میں مربوط کروں جلدی سے آپ کو کہ جب ہم جناب ابراہیم کی بات کرتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم مانتے تو 1,24,000 انبیاء کو ہیں، لیکن شریعت محمدی میں کسی نبی کے کسی عمل کو یادگار نہیں بنایا گیا. اگر یادگار بنایا گیا ہے تو وہ ابراہیم و اسماعیل کی یادگار ہے. میں عرض کر چکا چونکہ باتوں کو مربوط
نابود کرنا ہے کہ مسلمان بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی اس ابراہیم و اسماعیل کو یاد کیے بغیر شریعت محمدی پر عمل نہیں کر سکتا ہے، اور یہی وہ بزرگ نبی ہے جس سے عیسائی بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، یہودی بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، مسلمان بھی اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، یہ سب جناب ابراہیم کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور لیکن شریعت محمدی میں جناب ابراہیم کا بنایا ہوا کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، جناب ابراہیم کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے حج و عمرے کی عبادت ہے۔ لیکن جناب ابراہیم کے لیے اگر اسلام کی ہم بات کریں تو نہج البلاغہ میں کہا گیا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل۔ اسلام تسلیم کا نام ہے، تسلیم یقین کا نام ہے، یقین تصدیق کا نام ہے، تصدیق اقرار کا نام ہے، اقرار سپردگی کا نام ہے، اور سپردگی عمل کا نام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، سپردگی جو ہے اور سپردگی کی منزل پر جیسی مثال ابراہیم و اسماعیل کی ہے، ویسی مثال اور کوئی آپ کو نہ ملے گی۔ نواں دن آ گیا، اب یہ منزل آئی کہ میں آپ کو سناؤں کہ کیا ہے منزل تسلیم، کہ جہاں باپ خواب دیکھ رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، اور سارے مسلمان اس خواب کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ لذت کام و دہن کے لیے یہاں اگر قربانی کا موقع نہیں بھی ملتا تو ہندوستان و پاکستان پیسے بھیجوا کر کے کہ بھائی قربانی کی یاد تازہ ہو جائے، یعنی سمجھ میں آ رہا ہے جبھی تو قربانی کی جا رہی ہے یا کروائی جا رہی ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ قرآن جناب اسماعیل نے کہا ابا تفل ما تومر، میرے بابا آپ اس کام کو بجا لائیے جو حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ ہے ابراہیم و اسماعیل۔ لیکن پہلے دن جو لوگ تھے، دوسرے دن میں نے کیا کہا تھا کہ یہ سارے عمل کے بعد بھی جس کی یاد منائی جا رہی ہے یہ اسماعیل کے بچنے کی یاد ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ پورا عمرہ اور حج جو ہے یہ بچنے کی یاد ہے۔ تو اگر بچنے کی یاد عبادت ہے تو جہاں قربانیاں ہوئی ہوں اس کی یاد منانی چاہیے کہ نہیں؟ ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر۔ میں جلدی سے، اس لیے کہ دیکھیے ویسے تو یہ اشعار اس عشرے کا بہت اہم جز ہیں، لیکن موقع نہیں ہے اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے، اور یہ اشعار بھی آپ نے مختلف حوالوں سے سنے ہوں گے، لیکن میں نے بھی ایک شعر پڑھا بھی تھا۔ لیکن آئیے اس سلسلے کو میں جلدی بس تاکہ ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس، ناصر صاحب کے الشہید چینل پر یہ پورا سلسلہ آپ کو مل بھی جائے گا، جہاں علامہ اقبال اس عنوان کے تحت کہ درمانی حرت اسلامیہ و سر حادثہ کربلا، حریت اسلامیہ، اسلام کی آزادی کا جو تصور ہے وہ حادثہ کربلا کا راز ہے۔ یعنی اگر آپ آزادی کی کوئی بات کریں تو وہ صدقہ اور فیض ہے کربلا کے واقعے کا، جہاں ہر کے پیمن با ہول موجود بس، گردنش از بندے ہر معبود رست۔ جس نے بھی اس معبود سے اس وجود کا اقرار کر لیا، پھر اس نے ہر بیعت سے، ہر پابندی سے اپنے کو آزاد کر لیا۔ یہ پہلا مصرع، یہ پہلا شعر، لیکن میں سارے شعر ترک کر کے وہ جو بہت معروف ہیں وہیں سے میں شروع کر کے، ولو یہ کہ اس پر گفتگو تو نہ ہو پائے گی، امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزادی زبستان رسول، وہ عاشقوں کا امام جو بطول کا بیٹا ہے۔ امام عاشقاں پورے بطول، عاشقوں کا امام
جو بطول کا بیٹا ہے پیغمبر کے چمن کا سرو آزاد ہے. چمن پیغمبر کا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اقبال کہہ رہے ہیں کہ حسین کا باپ تو بائے بسم اللہ ہے اور خود حسین مانیے ذبح عظیم ہے. بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین نعم الجمل، کہ جس کے لیے ختم المرسلین جو ہے ناقہ بنے. اللہ اکبر. اور یہ ناقہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی روایتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں تو لوگ یہ سوچتے ہیں یہ شیعوں کی ایجاد ہے، ایجاد بندہ ہے، لیکن یہ شعر ختم المرسلین جس کے لیے ناقہ بن جائیں اور حسین پشت رسول پر سوار ہوں، سرخ رو عشق غیور از خون او شوخی ان مصرع از مضمون او، کہ جو عشق میں جو خون میں جو رنگینی ہے یہ سارا سب کچھ جو ہے یہ اسی کربلا کی وجہ سے ہے کہ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید ان دو قوت از حیات آیت پدید، کہ موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید کی جو جنگ ہے نا یہ آغاز سے اب تک مسلسل ہے. زندہ حق از قوت شبیریس باطل آخر داغ حسرت میریس. جو حق زندہ ہے یہ شبیر کی قوت کی وجہ سے ہے اور باطل جو سرنگوں ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ حسین نے حق کو اتنا سر بلند کر دیا. اس لیے کہ اب تک فلسفہ یہ تھا کہ لوگ طاقت و اقرار کو حق سمجھتے تھے، لیکن حسین نے قربانی دے کر بتایا کہ طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق طاقت ہے. صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. برائے خوش ہو گئے محمد والے محمد بلند تر صلوات. بہرحال میں سب ترک کر کے صرف ایک مصرے پر ایک شعر پر آپ کو لا رہا ہوں. اس پر کبھی میں تفصیل سے گفتگو کروں گا اگر موقع ملے گا، کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود. شہادت حسین سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود. کربلا کا واقعہ جو ہے یہ اصل میں ابراہیم و اسماعیل کا راز ہے اور اس اجمال کی تفصیل ہے. بس اس سے زیادہ نہیں. اب میں آپ کو جلدی جلدی اپنے سے مربوط کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یاد ہے کربلا. اگر وہ راز ہے تو اس راز کو واضح کرنے والا مقام ہے کربلا. توجہ فرمائیے گا. اگر وہ اجمال تھا تو یہ تفصیل ہے کربلا. توجہ فرمائیے گا. یعنی آپ کو وہ تو پورا منظر سمجھ میں آیا کہ بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، لیکن یہاں آپ کو معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. لیکن اب آئیے بتائیں ہم آپ کو کہ جب اسماعیل بچے، میں عرض کر چکا کہ جناب ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا. سنیے یہ عزاداری ہے کیا، یہ گریہ ہے کیا، یہ مجمع ہے کیا، یہ آپ کی کشش ہے کیا. اس طرح کی نشستیں کہاں سجتی ہیں، اس طرح کی رونقیں کہاں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے، یہ اس اجمال کی تفصیل ہے. بہت سی باتیں میں عرض کر چکا، لیکن آج مجھے نہیں معلوم اس روایت کو اب تک کس نے کہاں کیسے سنا، لیکن آج میری زبان سے بھی سنیے. عیون اخبار رضا شیخ صدوق کی کتاب، جس میں ظاہر سی بات ہے کہ میں نے کہا نا کہ تفصیلات آپ کو قرآن میں نہیں ملیں گی، لیکن سیاق و سباق سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. جیسے ہی اسماعیل بچے، ابراہیم کو اسماعیل کا بچنا اچھا نہیں لگا. فوراً کا معبود یاد ہوگا آپ کو، کیا کوئی کمی رہ گئی؟ میں نے تو خلوص سے گردن پہ چھری رکھی تھی، یہ بیٹا بچا کیسے؟ کا قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا.
کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے درمیان مسلسل گفتگو ہوتی ہے، مجلس کے بعد اگر کوئی بات اشارے میں ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے ذرا اس کی تفصیل بھی تو بیان کیجئے. بھئی ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں ہر چیز کتاب میں لکھی نہیں ہوتی. جب یہ آیت ہے کہ قد صدقت الرؤیا، اے میرے خلیل تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا اور ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا، تو ہم جیسے ناقص العقل جب یہ ساری باتیں کرتے ہیں تو کیا ابراہیم جیسا نبی اللہ سے پوچھے گا نہیں کہ یہ ذبح عظیم ہے کون؟ بڑی توجہ. اب غیر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانیے ذبح عظیم آمد پسر. تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ نہیں کہ جہاں اللہ یہ کہہ کر سند دے رہا ہے کہ تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا لیکن ہم نے اس کو ذبح عظیم سے بدل دیا، تو اگر اقیم الصلاۃ کی تفصیل نبی سے مل رہی ہے، بڑی توجہ عزیزان محترم، اور نبی بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھو کیسے، تو اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن میں اجمال ہے، نبی کی زبان پہ تفصیل ہے، ائمہ کی زبان سے تفصیل ملی، تو ایسا واقعہ جس کی یاد میں پورا عمرہ ہو، حج ہو، بھائی کامن سینس کی بات بنتی ہے کہ نہیں کہ پوچھنے والا پوچھے گا کہ معبود وہ ذبح عظیم ہے کون؟ بھائی کیا کہنا اس مجلس کا جہاں ذاکر خدا ہو، سننے والے ابراہیم ہو. بھائی صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بھائی آپ دیکھ رہے ہیں مجلسیں تو بہت سی ہوئی ہیں انبیاء کے درمیان. اگر ذکر کیا جائے جناب آدم کے حوالے سے، جناب نوح کے حوالے سے، جناب موسیٰ اور عیسیٰ کے حوالے سے، ہر نبی نے حسین کو خصوصی طور پر مخصوص طور پر یاد کیا ہے. نام پنجتن آئے اس میں ذکر حسین الگ، کشتی کی بات ہوئی اس میں حسین کا تذکرہ الگ. اب میں آپ کو یہاں تک لے آیا قرآن کی آیتوں سے، اقبال کے اشعار سے کہ مانیے ذبح عظیم آمد پسر کا یہ ذبح عظیم بنے گا کون؟ اب خطیب و ذاکر بیان کرنے والا اللہ ہے، سننے والے ابراہیم و اسماعیل ہیں. کا اس کو ہم نے آخری نبی کے نواسے سے بدل دیا ہے. اب پھر وہی کامن سینس کی بات، اللہ سے ابراہیم نے پوچھا کہ یہ شہادت یا یہ ذبح ہوگا کیسے؟ پروردگار مجلس پڑھ رہا ہے، ابراہیم سن رہے ہیں. اب پھر وہی بات کہ ایک مرتبہ اللہ نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی ذات زیادہ عزیز ہے یا تمہاری نسل سے آنے والا جو آخری نبی ہوگا وہ زیادہ عزیز ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، جو وہ نبی جو جانتا ہے کہ سردار کی منزل کیا ہے، مرکز و محور کیا ہے، فوراً کہا ہمیں وہ زیادہ عزیز ہے. کہا تمہیں اپنا بیٹا عزیز ہے کہ اس نبی کا نواسا عزیز ہے؟ کہا ہمیں تو اس نبی کا نواسا عزیز ہے. کہا ہم نے اسی سے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدلا اور وہ اس طرح سے شہید ہوگا جیسے ہی اللہ نے کربلا سنائی ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. سنیے گا جیسے ہی جناب ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اللہ کا پیغام آیا کہ اے ابراہیم اسماعیل کے بچنے پر افسوس نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں جو اجر و ثواب اسماعیل کے ذبح کرنے پر ملتا ہم نے تم کو وہی اجر حسین پر گریے کے بدلے میں دے دیا ہے. صلوات ہے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات دے محمد والے محمد پر. یہ جو لوگوں کو یہ مجمع سمجھ میں نہیں آتے، یہ کشش سمجھ میں نہیں آتی، یہ پوری پھیلی ہوئی عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچنے کا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے، شہادت کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. صلوات دے محمد والے محمد پر. اور پھر میں نے وہ شعر پڑھا تھا، آج ایک دوسرا شعر بھی میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ ہمارے وہ شعراء ہیں، یہ وہ شعراء ہیں جنہوں نے ترجمانی کی ہے کربلا کی. ایک شعر تو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے، اور وہ یہ کہ جہاں میر تقی میر نے آغاز آدمیت سے کربلا کو جوڑا یہ کہہ کر
کہ بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ. میر تقی میر، بار سجدہ ادا کیا تہ تیغ، کب سے یہ بوجھ میرے سر پر تھا. بڑی توجہ، انبیاء سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھے. یہ انبیاء سے مربوط ہو گیا شعر. لیکن یہی میر تقی میر دوسری منزل پر کہتے ہیں کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا. بھائی توجہ فرمائیے گا. دیکھیے وہاں ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی، اور یہاں ابھی مصائب کی منزل پر اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں بچی ہے. میں بہت باتیں مجھے کرنی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. دیکھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں ان دونوں شعروں کا مصداق مجھے کوئی بتائے کہ کربلا کے علاوہ کوئی اور زمین ان اشعار کا مصداق بن سکتی ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے جس نے بتایا ہے کہ معبود کے راستے میں قربانی ہوتی کیا ہے. بھائی توجہ فرمائیے گا. تو اگر آپ کو خواب اور تعبیر کا فرق نہیں پتا ہے، بڑی توجہ اعزان محترم، اگر وہ خواب کی منزل تھی تو یہ تعبیر کی منزل ہے. وہ خواب کی منزل تھی، یہ تعبیر کی منزل ہے. تو اب اجر بھی تو فرق کے ساتھ ہونا چاہیے. بھائی جا رہے ہیں لوگ کربلا کی طرف، جائیے ابھی دیکھیے اس میں اور کتنی وسعت آئے گی. بھائی توجہ فرمائیے گا. لائیے مفاتی اٹھا کر دیکھیے جہاں روز عرفہ کی زیارت کا ثواب. روز عرفہ پتہ ہے آپ کو میدان عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں. اے عزاداری اور گریہ بر حسین کی فضیلت کے فلسفے کو سمجھنے والوں یا سوال کرنے والوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میدان عرفات میں پہنچنا ہی بخشے جانے کی ضمانت ہے؟ یعنی یہ ہے کہ عرفات کے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کہ اگر کوئی میدان عرفات میں پہنچ کر یہ سوچے کہ میں بخشا گیا کہ نہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. یعنی وہاں پہنچنا ہی جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے بطن مادر سے اب آگے اپنے کو خود سنبھالے آدمی. بڑی توجہ اعزان محترم. تو اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عرفات میں پہنچے اور بخشے گئے تو کوئی اور نہیں، فقہ جعفر صادق کا سید و سردار قرآن ناطق امام جعفر صادق کا فرمان ہے کہ 9 ذی الحجہ کو زوار جمع ہوتے ہیں کربلا میں، حجاج جمع ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں. لیکن خواب اور تعبیر کا فرق بھی تو ہونا چاہیے. کہ خدا کی نظر رحمت پہلے کربلا والوں پر ہوتی ہے پھر عرفات والوں پر ہوتی ہے. ماشاءاللہ. چلیے بس آخری بات، اس لیے کہ وہ بات ہی کیا جو دل میں اترے نا، وہ بات ہی کیا جو ہر آدمی تعریف کرے نا. اس لیے کہ یہاں اب جو بحث چھیڑی جاتی ہے وہ واجب اور مستحب کی، واجب اور سنت کی. میں یہ بحث نہیں کروں گا کہ کربلا کا وجوب کس منزل پر ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہی کی بات مان لی جائے کہ حج واجب ہے، زیارت مستحب ہے، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، تو اہمیت مستحب کی زیادہ کیسے ہے؟ تو جائیے سارے اسلامی فرقوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ سلام اور جواب سلام. جائیے کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا، سلام اور جواب سلام، سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے.
سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب۔ لیکن اگر پورے سلام و جواب کے 70 درجے ہوں ثواب کے، تو کہا کہ 69 درجے کا ثواب سلام کرنے والے کو، 1 درجے کا ثواب جواب دینے والے کو۔ حالانکہ جواب واجب ہے، لیکن آغاز کا اپنا، بھائی توجہ فرمائیے گا، اب جملہ سنیے گا، اپنا سلام سمجھ میں آ جاتا ہے، مولا حسین کا سلام سمجھ میں نہیں آتا۔ ماشاء اللہ۔ صلوات دے محمد وآل محمد۔ اپنا سلام سمجھ میں آ گیا، حسین کا سلام سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ ہے گریہ بر حسین، یہ ہے زیارت قبر حسین۔ بار بار جانے والے جائیں، اس لیے کہ کربلا کی کشش کیسے کھینچتی ہے کربلا، اور 40 کا سفر، وہ منظر پیش کرتا ہے کہ جہاں سب کے تجربے ہیں۔ دوران سفر نجف تک کربلا سب کے اپنے اپنے تجربے ہیں۔ کچھ بھی چاہ لیجئے آپ، دیکھیے وہ چیز کیسے آپ کے سامنے آتی ہے۔ یعنی ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ سب بنام حسین ہے۔ یعنی جو اپنائیت ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ وہاں اسماعیل بچے ہیں، اور یہاں علی اکبر میں مجبور ہوں جوش کو پڑھنے پر دوبارہ، کہ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے۔ داغ جگر جو ہے نا، یہ کشش مہر و ماہ میں نہیں پیدا ہو سکتی۔ فروغ داغ جگر مہر و ماہ پا نہ سکے، وہ عشق ہی نہیں کونین پر جو چھا نہ سکے۔ خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، خلیل نے بھی نہ پایا عروج عزم حسین، بنایا کعبہ کربلا بنا نہ سکے۔ کیا ہے کربلا؟ بقول علامہ عرفان حیدر عابدی مرحوم، اینٹ اور گارے کی عمارت کا بنانا اور ہے، خدا اسے بھی نوازتا ہے، اپنا گھر قرار دیا ہے، لیکن جو عمارت اینٹ اور گارے کی بنے، اس کی عظمت تو ہماری سمجھ میں آئے۔ بہر حق در خاک و خون غلطیدہ است، اسی کے اشعار ہیں، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ حسین حق کے لیے خاک و خون میں نہائے، پس بنائے لا الہ کہلائے۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ لیکن اس عمارت کو لکھنے کے لیے مرحوم کے جملے، جہاں علی اصغر کا خون روشنائی بن رہا ہے، عباس کے بازو قلم بن رہے ہیں، علی اکبر کا سینہ ورق بن رہا ہے، اور بنائے لا الہ لکھ رہا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، علی اکبر، آج نویں مجلس ہے، مجلس کا رجحان عجب ہو گیا مرثیہ خانہی سے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ کبھی کبھی مجلسوں میں سوسخانی پر ہی اگر مجلس تمام ہو جائے تو کوئی بیجا نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے پردرد الفاظ اور اس طرح سے مرثیے ہی میں آنسوؤں کا
سلسلہ آنکھوں سے جاری ہو جانا یاد آ گیا ہو لوگوں کو کہ میں نے کسی مجلس میں کبھی کہا تھا، لیکن آج بھی منظر وہی ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ علی اکبر کون ایسا ہے جس نے یہ روایت نہیں سنی کہ جب علی اکبر خیمے سے جانے لگے تو خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ پھر وہی بات، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں یہ سب باتیں کہ جہاں جناب ہاجرہ کو یہ بتایا تک نہ جائے کہ تمہارا بیٹا ذبح ہونے جا رہا ہے، اور یہاں لیلا اپنے اکبر کو رخصت کر رہی ہے۔ جزاکم ربکم، خداوند عالم حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دلی مرادوں کو پورا کرے۔ ہاں لگتا ہے کہ جیسے جگہ بڑھ گئی ہو، اتنا مجمع، اور یہ اسی ذکر کا فیض ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس خلوص سے یہاں یہ عشرے کی مجالس منعقد ہوتی ہیں، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کی دلی مرادوں کو پورا کرے، آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ ملے۔ میں چند سوالات کروں گا اور مجلس اسی پہ تمام ہو جائے گی۔ مجھے آپ بتائیں، یہ بات کوئی ایسی تو نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، اس لیے کہ بیٹا اگر خیریت سے کسی مشن پر جاتا ہے یا رخصت ہونے لگتا ہے تو کیا ماں کا دل بھرتا ہے؟ بیٹے کے جانے پر اس کا تعقب اس کی نگاہیں کرتی ہیں کہ نہیں؟ تو اگر کوئی بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو، کیا کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ بی بی زینب پہ کیا گزر رہی ہے، بی بی لیلا پہ کیا گزر رہی ہے؟ اسی لیے راوی کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا، لگ یہ رہا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ عزادارو، اس موقع پر میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جب علی اکبر کے جانے پر یہ حال تھا، تو جب علی اکبر کا لاشا آیا ہوگا تو ہے کوئی جو بتائے کہ بی بی لیلا پہ کیا گزری، بی بی زینب پہ کیا گزری؟ دو منظر سنیے اور مجلس تمام، اور وہ یہ کہ جب حسین ابن علی سے جناب علی اکبر نے جا کر کہا کہ بابا اماں سے مل آئے، بابا پھوپھی سے مل آئے، تو تاریخ اور روایتوں میں ہے کہ جناب امام حسین نے آیے استفا پڑھی، ان اللہ استفا پڑھ کر علی اکبر کو سوار کیا، لیکن سوار کرنے کے بعد بھی باپ کا دل ہے جو مانتا نہیں ہے۔ علی اکبر آگے آگے گھوڑے پر ہیں، حسین کمر کو پکڑے ہوئے علی اکبر کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے چل رہے ہیں، یا بنیا مہلن مہلا، میرے بچے آہستہ، میرے بچے آہستہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے پیچھے مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے چلا آ رہا ہے، بیٹا گھوڑے سے کود پڑا، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ عزادارو سنو گے، یہ بالکل نفسیاتی جملہ ہے۔ کہا میرے لال، تم چونکہ صاحب اولاد نہیں ہو نا، اس لیے تم یہ سوال ہم سے کر رہے ہو۔ ارے یہ میں آ نہیں رہا ہوں، یہ تمہاری محبت ہے جو مجھے کھینچے لے رہی ہے۔ جاؤ علی اکبر جاؤ، لیکن جب تک سامنا ہوتا رہے مڑ مڑ کے صورت دکھاتے رہنا۔ ہاں عزادارو، ابھی آپ نے مرثیے میں جو آپ نے روایت سنی ہے نا، خدا کی قسم میں نے خود بھی کتاب میں پڑھی ہے، لیکن کبھی پڑھنے کی میں ہمت نہیں کر پاتا تھا۔ آج پہلی مرتبہ مرثیے کے بند کی وجہ سے میں پڑھ رہا ہوں کہ پورے کربلا میں 2 مرتبہ جناب زینب خیمے سے باہر آئی ہیں۔ ایک تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب حسین کی شہادت ہو رہی تھی تو تلے زینبیہ تک، لیکن وہ کیا کرے پھوپھی، جس نے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، اسے پتا تھا کہ میرے بھائی پر علی اکبر کی جدائی کا اثر کیا ہوگا۔ جناب زینب نکلی ہیں، لاش اکبر پہ پہنچی ہیں، جب حسین پہنچے دیکھا زینب بھی آ گئی ہیں، کہا میری زندگی میں ہاں عزادارو بی بی زینب کو واپس کیا، ریگزار کربلا پر اپنے پیروں کو ٹیکا، کہا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ۔ میں کہوں گا خلیل خدا آئیے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا آسان ہے، لیکن سینے سے برچھی کی انیکا نکالنا، واہ علی اکبرہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، ماتم علی اکبر، ماتم حسین۔